فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي ان کنتم توعدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا۔ میرے محترم، ہمارے سامنے مسند پہ بیٹھے ہوئے ہندوستان کے مایناز عالم دین ہیں۔ میری کیا مجال کہ میں کچھ بولوں، اور مسئلہ اصل ہے آج نہیں، جب سے ہمارا یہ دیش، ہم مسلمان ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، حالات آتے رہے اور اس کا مقابلہ بھی علماء کرام اپنے سر میں کفن باندھ کر کرتے رہے۔ انگریزوں کا دور ہو یا آزادی سے پہلے ہو یا آزادی کے بعد کا دور، علماء کرام کے کارنامے دوستوں سنہرے حروف سے لکھے جائیں گے اور ہمیشہ یہ تیار ہیں۔ حکومتیں آتی جاتی رہے گی، لیکن یہ یاد رکھو مسلمانوں، ایمان والوں، قرآن کو مٹانے والا مٹ جائے گا، حدیث کو مٹانے والا مٹ جائے گا، نہ قرآن مٹے گا نہ حدیث مٹے گا۔ یہ میرا آج نہیں، پہلے ہی سے لگا ہوا ہے۔ علماء زندہ رہیں گے، مدارس باقی رہیں گے، انشاءاللہ اس دین پر کوئی بھی آنچ نہیں آئے گا، اور جو بھی آئے گا انشاءاللہ وہ پسے پست دوستوں دب جائے گا۔ ہمارے اکابروں نے قربانی دی، آج قوم کے بچے، نوجوان مدارس کو کچھ نہیں اہمیت دے رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ دینی ادارہ دین کا قلعہ ہے، اسلام کا جھنڈا مدارس سے لہرایا گیا، آزادی مدارس سے حاصل کی گئی، مدارس نے بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا۔ کون پیدا کیا؟ دیکھو حضرت مولانا مفتی اختر امام عادل صاحب، یہ بڑے خاندان، اونچے خاندان کے دوستوں صاحبزادے ہیں۔ ان کے دادا، ان کے والد، ان کے پردادا، ان کی تاریخ دیکھو، صاحب نسبت بزرگ کے خاندان سے ہے، اور اللہ نے کتنا بڑا کام لیا آپ کو پتہ نہیں۔ آپ تو یہ سوچے گا مولانا جسیم ہی بڑائی کا ہے، میں بڑائی کا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میرا وطن ہے، میں پیدا ہوا، 40 سال باہر رہا، خدا کی قسم 40 سال انقلاب لایا ہر مسئلے پہ۔ آج ہمارے سامنے ابھی جو مولانا شمیم صاحب جنرل سیکریٹری وفاق کے پر رہے تھے، آپ نے کچھ سمجھا بھی نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں آپ نے نہیں سمجھا ہوگا، لیکن مولانا بہت کام کی بات بتا رہے تھے۔ وقف ترمیمی بل موجودہ حکومت نافذ کرنا چاہتی، یہ مسلمانوں کا، ملت اسلامیہ کا دوستوں، یہ وقفی جائیداد، یہ وہ سرمایہ ہے جس پر غیروں نے آزادی کے بعد سے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن آج وہ آنکھ اٹھا رہی۔ ترمیمی بل ہم کو منظور نہیں، ہم اسے کبھی نہیں مانیں گے۔ مسلمانوں، ہم نے سڑکوں پہ احتجاج کیا ہے، جلوس کیا ہے، جلسہ کیا ہے، نعرہ لگایا ہے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا 1985 اور 86 جب شاہبانو کیس کا مسئلہ آیا تھا، آپ کو یاد نہیں؟ ہمارے اکابر شروع سے قربانی دیتے آئے، حضرت مولانا اسد مدنی، حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے لیے راستہ ہموار کر کے گئے۔ الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا،
الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، مکی تیری مکا تیرا، زمین و آسماں تیرا، مکی تیری، سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ مکی تیری مکا تیرا، زمین و آسماں تیرا، تیرا ہی شکر کرتا ہوں میں یا رب ہر جگہ ہر دم، تیرا ہی شکر کرتا ہوں میں یا رب ہر جگہ ہر دم، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ٹھکانا ہے کہاں تیرا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ٹھکانا ہے کہاں تیرا، جہاں کے ذرے ذرے میں تیرا جلوہ نظر آیا۔ اللہ کی شان دیکھو، جہاں کے ذرے ذرے میں تیرا جلوہ نظر آیا، جہاں کے ذرے ذرے میں تیرا جلوہ نظر آیا، نگاہیں جس طرف اٹھی نظر آیا، نشان تیرا نظر آیا، نشان تیرا، تو حاکم بحر و بر کا ہے۔ ذرا غور سے سننا علماء کرام بھی، تو حاکم بحر و بر کا ہے، تو مالک خشک و تر کا ہے، حکومت میں تیرا ساجی نہ کوئی، رازداں تیرا، حکومت میں تیرا ساجی نہ کوئی، رازداں تیرا، فلک کے چاند تاروں سے ملی ہے روشنی تجھ کو، فلک کے چاند تاروں سے ملی ہے روشنی تجھ سے، چمن کے پھول پتوں میں کرشمہ ہے حیا تیرا، چمن کے، سب اللہ کرتا ہے، اللہ کی شان ہے۔ میں حمد بج کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو بہت محنت صحبتیں اٹھا کر کے پھیلایا ہے۔ 2 منٹ بول کے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے، مفتی اختر امام عادل صاحب قاسمی اور حضرت مولانا ثناء الہدیٰ صاحب، جو آج کا اجلاس ہے وفاق کا، ہم اکٹھا ہوئے ہیں، وہ مقصد کو بتائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے دامن میں ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں دار ارقم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور بولو گاؤں والا، بولو کیا بولتے ہیں اس کو؟ دار ارقم۔ آپ وہاں تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت علی ہیں، صفا پہاڑی پر سے آپ نے اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا، اے قوم قریش آ جاؤ اس پہاڑی کے اوپر۔ آئے، کیوں بلایا ہے، آواز دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علی جاؤ اور بکری کا ایک بازو لے کے آنا، دائنا ہاتھ سمجھ لو یا بایاں سمجھ لو، ایک بازو۔ فرمایا جاؤ 1 سا آٹا لے کے آؤ۔ گئے حضرت علی اور 1 سا آٹا لے کے آئے۔ ذرا غور سے سننا، فرمایا سرکار مدینہ نے، جاؤ 1 پیالہ دودھ لے کر کے آؤ۔ 1 پیالہ دودھ، 1 سا آٹا اور 1 بکری کا بازو لے کے آئے۔ قوم قریش کے لوگ جو دار ارقم میں آئے، اس کی تعداد تھی 40۔ کتنی تعداد تھی؟ ارے بولو گا والا، کتنی تھی؟ 40۔ کھانا تیار کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، کھانا تیار ہو گیا اور سب کو کہنے لگے آؤ بیٹھو، دسترخوان بچھا۔ حضرت علی نے بچھایا اور بیٹھ گئے۔ 40 آدمی کھانا کھایا۔ کتنا آدمی کھانا کھایا؟
40 اور کھانا ایک پیالہ گوشت بھی بچ گیا جو ایک بازو کا تھا، ایک کٹورا دودھ بھی بچ گیا، اور جتنی روٹیاں ایک سا کی بچی تھی وہ بھی بچ گیا۔ دیکھا آپ نے، 40 آدمی شکم سیر ہو کر کے کھائے پیٹ بھر کے، خدا کی قسم، اور پورا کٹورا بھر دودھ بھی ہے اور گوشت بھی ہے اور روٹیاں بھی بچی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں کون تھا جانتے ہو؟ قوم قریش کے جو 40 تھے اس میں ابو طالب بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بھی تھی، اور اس میں ابو لہب بھی تھا۔ یہ ابو لہب حضور کا چچا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لو، یہ بڑے بڑے علماء ہیں۔ میں بوڑھا ہو گیا اور بوڑھا بچہ ہو جاتا ہے، اور بچہ میں جیسے بھول کرتا نا بچہ، بوڑھا بھی ویسے ہی بھول کرتا ہے، تو بھول ہو جائے تو معاف کر دینا۔ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کھانا کھا لیے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے۔ خاموش رہے 40 کا 40، اور پہلا مخالفت کرنے والا چچا تھا ابو لہب۔ اس نے کہا اے محمد تو کیا کہہ رہا ہے؟ ارے میری عمر تم سے بڑی ہے، تم سے بڑا ہوں، میں نے دنیا میں بہت جادوگروں کو دیکھا لیکن ایسا جادوگر کسی کو نہیں دیکھا جو ایک پیالہ دودھ میں 40 آدمی کھا بھی لے، گوشت میں، روٹیاں میں، اور سب کا سب بچ جائے۔ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ حضرت صفیہ بولی، خاتون ہمارے نبی کی شان شوکت کو بڑھانے میں، آپ کے مرتبہ کو فائز کرنے میں حضرت خدیجہ کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی وحی جو نازل ہو رہی تھی آپ پر وہ حضرت خدیجہ کے گھر میں ہی تھی آپ۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، علماء سے تعلق رکھو، علماء سے محبت کرو، مدارس سے محبت کرو، خانقاہوں سے محبت کرو، یہ تمہارے دین کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسلم پرسنل لا، یہ تو بات کی بات ہے، ہمارے سامنے میں بنی، 71-72 میں بنی۔ عمارت شریعہ جس کو بنانے والے ابو المحاسن مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور مولانا ابو السجاد رحمۃ اللہ علیہ ہی جمعیت علماء کی بنیاد ڈالے تھے پہلے۔ عمارت شریعہ بعد میں بنی، اور آزادی کے وقت میں بھی ریشمی رومال تحریک اور کیا تحریک اور کیا تحریک مسلمانوں کے خلاف جب بھی کوئی تیار ہوا ہے تو علماء دوستوں اپنے صف میں آگے بڑھ کر کے نمایاں کام کو انجام دیا ہے۔ آپ علماء کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ مولانا مہمان آئے ہوئے ہیں، مولانا ثناء الہدیٰ صاحب، یہ اڑیسہ گئے تھے 20 سال پہلے، میں انہیں جانتا ہوں، اور اس لیے حضرت کی تقریر ہی ہم سنیں گے، اور دوسرے کی کیا تقریر سنیں گے۔ الحمدللہ ہماری قیمتی نصائح سے ہم کو معزوز فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔